السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، یہ پروگرام منڈے سے فرائیڈے تک اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ واقف ہیں کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات اور اپنی پریشانیوں کا حل یا خواب کی تعبیرات بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ سورہ حج کے متعلق گفتگو تسلسل سے چل رہی ہے۔ 61 نمبر کی آیت 61 نمبر کی آیت ابھی پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک بڑی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں راتیں لمبی تھی، اب آہستہ آہستہ موسم گرما کی طرف جا رہے ہیں، راتیں مختصر ہو رہی ہیں اور دن لمبے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ گویا رات کو دن میں داخل کر دیا، اور پھر جب موسم گرما ختم ہوتا ہے تو پھر الٹا ہو جاتا ہے، دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، پھر راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں اور یہ آسمان و زمین میں جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے، سب میں قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور عقل مند کون ہے وہ بھی اللہ نے بیان کر دیا: الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے کھڑے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی، اور لیٹے لیٹے بھی۔ انسان کی تین ہی حالت ہوتی، یا کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوگا۔ تینوں حالتوں میں یاد کرنے کا مطلب یہ ہے ہر وقت ہر مومنٹ پر اللہ کو یاد رکھے، وہ عقل مند ہے۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کے آیت میں فرماتے ہیں: یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ زندہ کو مردہ سے نکالنے والا بھی اللہ، اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا بھی اللہ۔ ایک پرندہ ہے جو زندہ ہے، اس کے اندر سے ایک مردہ انڈا نکل رہا ہے، ظاہر میں اس میں کوئی جان نہیں، پھر اس مردے سے اللہ زندہ کرتا ہے۔ اگر اس پرندے
کے پروں کے اندر اس کو رکھ دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس انڈے سے بچہ نکالتے ہیں. اس انڈے کے اندر اس بچے کی صورت بنانے والا اللہ، وہ تمام چیز جو ایک پرندے میں ہوتی ہے اس چھوٹے سے انڈے کے اندر اللہ بنا رہا ہے. بعض لوگوں نے میت سے مراد کافر کہا اور بعض حیّن سے مراد مومن کہا کہ مومن ماں باپ سے کافر اولاد بھی پیدا ہو سکتی ہے اور کافر ماں باپ سے مومن اولاد بھی پیدا ہو سکتی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہی حق ہے اور جس کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے علاوہ یہ باطل ہے. اور اللہ علی ہے، الکبیر ہے، بلند و برتر ہے، زبردست ہے اللہ کی ذات. الم تر ان اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا. انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا، زمین کو تم دیکھو گے ہری بھری ہو گئی. یہ گرین گراس بارش کے بعد سرزمین پوری زمین پر ایسے لگ جاتا ہے جیسے کسی نے گرین کارپٹ بچھا دیا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ مہربان بھی ہے باخبر بھی ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ ان کا مالک بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کی تعریف کی ہوئی ہے، اس کو کسی تعریف کی بھی ضرورت نہیں، اس کی تعریفیں کی جا چکی ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے. مسخر کے ایک معنی ہوتے ہیں تابع کر دینا، یہاں ترجمہ کرتے ہیں تمہارے کام میں لگا دیا ہے. یہ آسمان و زمین، یہ چاند و سورج، یہ ہوائیں، یہ فلک جو کشتی چل رہی ہے پہاڑوں اس پر سمندروں میں، یہ سب اللہ نے تمہارے کام کے لیے تمہارے کام پہ لگا دیا ہے. اللہ نے گویا تمہیں اتنی طاقت دے دی ہے، تم جس طرف چاہتے ہو کشتیوں کو موڑ لیتے ہو. اور یہ پانی کے اوپر اتنے بڑے وزن کا چلنا، یہ اللہ کی قدرت. یہ سورج کی گرمی سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، یہ چاند کی روشنی سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی بڑی مخلوق کو بھی انسان کے کام پہ لگا دیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ نے تمام ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور تمام ان چیزوں کو جو زمین میں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. یہاں بھی مسخر کرنے کے وہی معنی، تمہارے کام پہ لگا دیا ہے. سورج وقت پر نکل رہا ہے، تمہیں لائٹ پہنچا رہا ہے، تمہاری درخت کھیتیوں کو اور پھلوں کو پکا رہا ہے. چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، تمہارے پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کر رہا ہے، رنگ پیدا کر رہا ہے. یہ سب اللہ کی قدرت ہے. آگے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، 6 نشانیاں ذکر کی اس آیت میں، اور پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو زندہ کیا، تم کو وہی موت دے گا اور دوبارہ بھی وہی تم کو زندہ کرے گا. ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، شکر ادا نہیں کرتا. ایک جگہ فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے. تو کہیں کفار کہا، کہیں کفور کہا. کفور کے معنی میں بھی مبالغہ ہے، بہت زیادہ ناشکرا. جیسے اس وزن پر غفور آتا ہے، شکور آتا ہے، بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا قدردان، تو اسی طرح کفور کے معنی بڑا ناشکرا. اللہ کی نعمتوں کو جو ہم اگر غور کریں تو اپنی ہر سانس میں 2 نعمتیں موجود ہیں.
اور ہر نعمت پر اگر ہم شکر ادا کرنے بھی جائیں ہر سانس پر، تو آپ نے ایک سانس پر ایک ذکر کیا، حالانکہ اللہ کی 2 نعمتیں وہاں موجود ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ، جو ان کی فارسی کی مشہور کتاب ہے، فرماتے ہیں ہر نفسے کے فیروں می رود ممد حیات است وچوں برمی آید مفرح ذات۔ ہر سانس جو اندر جاتی ہے وہ زندگی کو آپ کی لمبی کرتی ہے، اور چوں برمی آید، اور جب باہر آتی ہے مفرح ذات، خوش ہو جاتا ہے آپ کا دل۔ پس در ہر نفسے 2 نعمت موجود است، ہر ایک سانس میں 2 نعمت موجود ہے۔ اسی لیے انہوں نے فرما دیا شکر نعمت ہائے تو چنداں کے نعمت ہائے تو۔ ہم کیسے تیرا شکر ادا کریں؟ بس یہی کہہ دیتے ہیں اے اللہ تیرا شکر اسی قدر جس قدر تیری نعمتیں ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، یا آپ کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں، یا کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں، اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب زوال کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت کوئی آیت وغیرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، قرآن حکیم کی تلاوت یا کوئی کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ مولانا صاحب مجھے آپ سے کہنا تھا کہ میری ایک بہن ہے تو ان کے گھر میں نا ان کافی پریشانی ہے، اچھا تو ان کے لیے کوئی دعا کریں۔ تو ان کا ایک خواب بھی ہے، انہوں نے خواب دیکھا ہے اچھا کہ جو ہے نا وہ مطلب کہ کہیں بیٹھی ہیں تو ان کے کچھ کھانا پڑا ہوا ہے، تو وہ اپنی پوتی کو جو ہے نا وہ کھانا کھلا رہی ہیں اس میں سے مطلب تو مطلب اس کی تعبیر۔ وہ کھانا کیا ہوتا ہے؟ کھانا کیا ہوتا ہے؟ کچھ کھانا شوربہ ہے، اچھا مطلب یہ نہیں پتا ہے کہ چکن کا یا وہ دوسرا گوشت ہے، مگر شوربے میں روٹی کے ساتھ نا وہ اپنی پوتی کو کھانا کھلا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام شکریہ علیکم۔ بہت بہت۔ اور ایک اور لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام. جی I don't want to go on air, but I've got a question I need help with. یس گو آن۔ Okay, I don't want to go on air. Please don't put me on air. او آفٹر بریک انشاءاللہ، ناٹ ناؤ۔ اوکے، دیکھیے یہ جو پروگرام ہے لائیو کالوں کا ہے، اس لیے جو آپ کی کال آتی ہے وہ لائیو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ پہلے ہماری اس بہن نے ایک سوال کیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا زوال کے وقت میں کوئی آیت بھی نہیں پڑھی جا سکتی؟ دیکھیے زوال کے وقت میں دیگر عبادات ہو سکتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے، صدقہ دیا جا سکتا ہے، اگر عمرہ کر رہے ہیں طواف کیا جا سکتا ہے، سعی کر رہے ہیں سعی کی جا سکتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس وقت نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، سجدہ نہیں کرنا ہے۔ باقی عبادات جس طرح نارمل وقت میں کرتے ہیں اس طرح کی جا سکتی ہے، صرف نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور کوئی نماز یا سجدہ یا سجدہ تلاوت نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ Walaikum salam. Can I speak to you in English? یس گو آن۔ Okay, my son's nearly 3 years old and he doesn't speak. Can you give me something to recite اوکے so انشاءاللہ۔ that I can help him? اوکے انشاءاللہ I will give. السلام علیکم۔ Okay, thank you. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام۔
مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب, I've got a dream that I need to tell you about. Yes, what did you see? Before I was seeing dogs in my dream, dogs chasing me and trying to bite me, but now I'm seeing people come into my house and it is dark and they hit me and they hit my arm, they hit my leg. And before, when I told you about that I was seeing dogs in my dream, you told me to read Surah Tariq and Surah Kawthar. I'm still doing that, but now I'm seeing people coming to my house, coming in my bedroom and hitting me, attacking me. So after this reading the Surah Tariq, any difference in the dreams? Yeah, I don't see no dogs no more. I'm not seeing no dogs. Okay, inshallah I will tell you. Okay, Jazakallah. Assalamu alaikum. Welcome. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں بات کرنا چاہتی تھی, ایک تو خواب کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں اور جی. ایک اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. فرمائیے. یہ ہسبینڈ میرا چلا گیا نا گھر چھوڑ کے, تو اب اسی کا ہی خواب بھی اسی کے سلسلے میں ہی ہے خواب, کیونکہ اب میرے پیچھے لگا ہوا ہے کہ یہ تمہیں یہ سین کر دو, تمہیں یہ دے دوں گا, پراپرٹی میں چیزیں کر دوں گا, ایسے سین تم پہلے سین کر دو. مگر اسی کے بارے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس نے جس کی عورت کے ساتھ گیا ہے نا وہ گوری ہے, تو اسی کی پارٹی کوئی چل رہی ہے, تو اس نے میک اپ کیا ہوا ہے. اچھا. وہ بال پیچھے آگے سے مردوں جیسے ہیں, وہ پیچھے سے لمبے بال کیے ہوئے ہیں اور گولڈن کلر کے ہیں. اچھا. وہ اس بارے میں پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ میرے پیچھے لگا ہوا کہ تم سین کر دو, کہ میں اس کے اوپر اعتبار نہیں کر رہی ہوں. تو یہ خواب پوچھنا چاہتی ہے کہ یہ خواب اس کے سلسلے, کیونکہ خواب میں کتنی دفعہ میرے سے لڑائی کر رہا ہے, خواب میں ویسے بھی کرتا ہے, خواب میں بھی کر رہا ہے. تو وہ جو آپ نے دیکھا وہ گوری کو خواب میں دیکھا آپ نے؟ وہ ان کی پارٹی میں ہے, پارٹی چل رہی ہے, ہم ایک طرف ہیں اور وہ ایک طرف ہے, مگر اس نے میک اپ کیا ہوا ہے جیسے منہ کے اوپر عورتوں کی طرف پورا فل میک اپ کیا ہوا. تو میں اسے کہتی یہ کیا کیا ہوا ہے تم نے؟ تو کہتا ہے نہ ان کی پارٹی تو کر سکتے ہو. تو بال لمبے نہیں ہیں, بال اس کے آگے سے بال لمبے نہیں, میں پیچھے عورتوں جیسے لمبے بال کی اور گولڈن کلر کے بال کیے ہوئے ہیں. مگر اب میرے پیچھے لگا ہوا کہ تم سین کر دو انگلش ڈیورس کا, تو میں چیزیں یہ کر دوں گا, وہ بعد میں کر کے دوں گا, مگر میں اعتبار نہیں کرتی اس کے اوپر. تو میں اس سلسلے میں پوچھنا چاہتی کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میں نے خواب پوچھنا ہے. جی. میں شادی شدہ ہوں, بچے بھی ہیں میرے, اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں کسی کمرے میں بیٹھی ہوں, تو وہاں کوئی مرد ہے, تو میں جیسے وہ ہماری شادی کی کوئی بات چل رہی ہے, تو اس کمرے سے میں باہر نکل کے آتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ میرے فیملی کے بندے ہیں, میری والدہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, مگر میں دیکھتی ہوں کہ وہ بھی ادھر موجود ہے, اور پھر وہ سارے کہتے ہیں کہ نہیں چلو ہم یہ والی اس کی شادی ان دونوں کی شادی کر دیتے ہیں, اس میں سارے خوشی, سب کی خوشی ہے. بس میں نے اتنا ہی دیکھا. مجھے اب وہ جو آدمی تھا وہ کون تھا؟ وہ میں اس کو بالکل نہیں جانتی. اجنبی ہے مطلب؟ ہاں جی بالکل اجنبی ہے. ٹھیک ہے, بتاتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. شکریہ, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہمیں کرنا جی ہے فرمائیے. کہ کسی نے مجھے بتایا کہ قضائے عمری جو پڑھی جاتی ہے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کو کیا پتا کتنی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہے. تو آپ اللہ سے معافی مانگیں, اللہ معاف کرنے والا ہے, اور نہ پڑھیں. تو یہ صحیح ہے جیسا بتانے کے لیے. ٹھیک ہے, بتاتے ہیں. اچھا, خدا. اور ایک اور لائن پر موجود ہے. السلام علیکم. آپ کی کال ڈراپ ہو گئی, دوبارہ کوشش کریں. جی, ہماری بہن کا جنہوں نے پہلے سوال کیا تھا, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے بہن کے گھر میں پریشانی ہے. گھر میں پریشانی کا بہترین علاج یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ کر ایک گلاس پانی پر دم کر کے اس پانی کو گھر کے ہر کمرے میں چھڑک دو, کونے کونے پر. اگر ایک ساتھ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے, یا ایک دن میں پڑھیں تو بھی اچھا ہے, اور گھر میں پڑھی جائے. جس گھر میں یہ مسئلہ ہے اسی گھر میں پڑھیں.
گھر میں اذان کا اہتمام ہو، اگر اذان لائیو آ سکتی ہے تو اس کا اہتمام کریں، ورنہ خود اذان دے لیا کریں۔ اس کی وجہ سے جو کچھ اثرات ہیں شیطانی اس کے اثرات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ نمازوں کا اہتمام ہو، بے برکتی جو ہوتی ہے یہ بے نمازی کی وجہ سے۔ گھر میں اگر نمازوں کا اہتمام ہو، قرآن کی روزانہ تلاوت ہو، چاہے تھوڑی سی ہو، تو انشاءاللہ یہ جتنے پریشانیاں ہیں، برے اثرات ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ سورہ مؤمنون کی لاسٹ 4 آیت یہ روزانہ آپ 41 ٹائمز پڑھتے رہیں، شروع میں آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ گھر کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ ہماری ایک بہن کا یہ سوال تھا جنہوں نے یہ بتایا کہ وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پوتی کو کھانا کھلا رہی ہیں۔ خواب اچھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پوتی کو نفع پہنچائیں گے اور آپ کی سرپرستی میں وہ بڑھے گی، یعنی آپ اس کی لک آفٹر کریں گی اور وہ آپ اس کا خیال بھی رکھیں گی۔ دوسرا ہماری سسٹر کا یہ فون تھا کہ ان کا 3 ایئرز اولڈ چائلڈ ہے، ڈزن اسپیک، وہ بولتا نہیں ہے۔ پارہ نمبر 16 جہاں ہاف ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک سورت شروع ہوتی ہے، سورہ طٰہٰ۔ اس کا پہلا رکوع جو ختم ہوتا ہے، سیکنڈ رکوع، ایٹ دا بگننگ آف سیکنڈ رکوع دیر از اے 4 آیتس، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس آیت کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم بھی کر دیں، پھونک مار دیں، اور کوئی کھانے پینے کی چیز پر اگر پڑھیں تو اس کو کھلا بھی سکتی۔ انشاءاللہ یہ جلد بولتا ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، حق تعالیٰ اس کے لیے زبان کو کھولنا آسان فرمائے اور جلد سے جلد بولنے لگے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے پوچھنا تھا، مجھے نا بہت ہی شدید درد رہتا ہے جوڑوں میں سے، وہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی بتا دیں گے جو میں پڑھتی رہوں یا کتنا پڑھوں؟ ٹھیک ہے بتا دیں۔ السلام علیکم۔ دوسرا ہماری سسٹر نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ڈوگ ان کو چیس کرتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں، اور بعد میں کچھ لوگ ہیں جو ان کو آتے ہیں، مارتے ہیں۔ اسٹل یو carry on this reading Surah when you're sleeping. Before sleeping you have to read Surah Tariq and Ayatul Kursi, Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, Qul A'udhu bi Rabbin Nas. Inshallah after a while you will never see this again. کتے جو ہوتے ہیں، یہ کتے دراصل ایسے کوئی دشمن ہیں جو آپ کے قریب میں رہتے ہیں، مکار دشمن، یعنی ظاہر میں وہ فرینڈ ہے لیکن حقیقت میں انیمی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کے آپ کے آس پاس ہیں۔ حق تعالیٰ ان سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں۔ ہماری بہن کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے شوہر گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ دستخطیں کر دو یہ کاغذات پر، طلاق نامے پر، یہ سب۔ دیکھیے اگر مزاج میں موافقت نہ ہو پائے اور کسی طرح یہ نبھاؤ کی صورت نہ رہے تو پھر یہ تعلق کوئی زبردستی کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ یہ مناسب سمجھتی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ آگے بھی ان کے ساتھ کوئی محبت کا تعلق نہیں ہو سکتا تو پھر سائن کرنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ آپ کے لیے کوئی اس سے بہتر جوڑ عطا فرمائے گا۔ جہاں تک آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس سلسلے میں کہ وہ اس طرح میک اپ کیے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ میک اپ نہیں کرتے، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے بدل دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ سوچ رہی ہیں اب وہ نہ رہے، ان کی حالت چینج ہو گئی ہے۔ چاہے ظاہر کو انہوں نے بدل دیا ہے، ان کا باطن، ان کا دل بھی بدل گیا ہے۔ اس لیے میری رائے بھی یہی ہے جو شروع میں بتایا کہ اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ اب وہ بدل گئے ہیں، اس لیے ان کا اب ساتھ رہنا آپ کے لیے، آپ کا ان کے ساتھ رہنا مناسب نہیں۔ حق تعالی شانہ آپ کے لیے بہتر فیصلہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔